على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سریع الحساب صدق اللہ العظیم۔ سبق چل رہا تھا سورہ نور کا۔ پرسوں کا جو سبق تھا اس میں ہم نے سنا کہ اللہ نور السماوات والارض، زمینوں آسمانوں اور زمین میں جو مخلوقات رہتی ہیں ان کو جو نور ہدایت دینے والا ہے وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور پھر اس کے بعد فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ، یہاں سے بتایا کہ نور ملتا کہاں ہے، فرمایا مسجدوں میں ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجدوں کے اندر صبح اور شام اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، یہاں سے بیان فرمایا کہ نور ملتا کس کو ہے، فرمایا کچھ ہمت والے لوگ ہیں، کچھ باہمت لوگ ہیں، اور لوگ بھی ایسے ہیں کہ جو دنیا بھی کماتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں، خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی تجارت اور جو خرید و فروخت کرتے ہیں وہ ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی ہے، نماز قائم کرنے سے غافل نہیں کرتی ہے، زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی ہے۔ کیوں ان کو کوئی تجارت، کوئی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے، نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی؟ فرمایا کہ وہ ڈرتے ہیں۔ کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ اللہ کی عدالت میں حاضری دینے سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے ہیں۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ ڈرتے ہیں ایسے دن سے کہ پلٹ جائیں گے جس دن دل اور آنکھیں، اور اس دن ہوگا کیا؟ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، اگر نیک کام کیے، اچھے کام کیے، فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کا ان کو بہترین بدلہ دے گا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ تو تھے وہ لوگ کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ڈر کر کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی عدالت میں حاضر ہونے سے ڈرتے ہیں اور حساب کتاب سے ڈرتے ہیں۔ فرمایا کچھ اور کون؟ والذین کفر، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، اعمالہم، ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے کسراب بقیعۃ، جیسے چٹیل میدان میں گمان کرتا ہے اس کو پیاسا پانی، حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آتا ہے، لم یجدہ شیئا، تو وہاں کچھ بھی نہیں پاتا ہے، ووجد اللہ عندہ، تو پاتا ہے اللہ کو اس کے پاس، فوفاہ حساب، تو اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا حساب لے لیتا ہے۔ واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والا ہے۔ ایک کافر ہو گئی یہ۔ دوسری کافر، پہلے ترجمہ کر دیں اس کے بعد مطلب اس مثال کو سمجھتے ہیں۔ او کظلمات، یا ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے اندھیریاں ہیں، فی بحر، سمندر میں، لجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب، فی بحر، سمندر میں، اندھیریاں ہیں سمندر میں، لجی، یعنی جو سمندر بڑا گہرا ہے، اندھیریاں ہیں سمندر میں اور سمندر کیسا ہے؟ بڑا گہرا ہے۔ یغشاہ موج، اس کو ڈھانپ رکھا ہے سمندر کی پانی کی موجوں نے، پانی کی لہروں نے، من فوقہ موج، اس کے اوپر اور لہریں ہیں، من فوقہ سحاب، اس کے اوپر بادل ہیں، ظلمات، اندھیریاں ہیں، بعضها فوق بعض، اندھیریاں ہیں بعض بعض کے اوپر، اذا اخرج یدہ، کتنا اندھیرا ہے؟ فرمایا اذا اخرج یدہ، جب وہ نکالتا ہے اپنے ہاتھ کو، لم یکد یراہا، قریب نہیں کہ وہ اس کو دیکھ سکے، ومن لم یجعل اللہ لہ نورا، جس کے لیے اللہ کوئی روشنی نہیں بنائے، فما لہ من نور، اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے۔ یہاں کافروں کی دو مثالیں بیان کی، فرمایا کافروں کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ کافر ہیں جو آخرت کو مانتے ہیں، آخرت کو کیا کرتے ہیں؟ مانتے ہیں کہ یار مرنا ہے، تو کہتے ہیں نا کافر کہ مرنا ہے یار، آگے جا کر کے جیسے کام کیے ہوں گے ویسا کیا ملے گا؟ بدلہ ملے گا۔ فرمایا ایک وہ قسم ہے جو آخرت کو مانتے ہیں اور ماننے کے بعد پھر نیک کام بھی کرتے ہیں، اپنے گمان کے مطابق، اپنے خیال کے مطابق کیا کرتے ہیں؟ وہ نیک کام کرتے ہیں، جیسے یہودی ہو گئے، عیسائی ہو گئے، اور کچھ مشرک بھی جو اپنے آپ کو کیا کرتے تھے؟ اپنے خیال کے مطابق نیک کام کرتے تھے۔ تو
لیکن ایک ان کے اندر چیز نہیں تھی، کیا؟ توحید اور رسالت کا کیا کرتے تھے؟ وہ انکار کرتے تھے۔ تو جب اگر انسان کوئی بھی نیک کام کرے، جب تک توحید نہ ہو اور رسالت نہ ہو تب تک وہ کام قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا کہ پہلی قسم والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، یہ مثال ہے ان کافروں کی جو آخرت کو مانتے ہیں، وہ اپنے گمان کے مطابق نیک عمل کرتے ہیں۔ فرمایا ان کے اعمال کی مثال کیسی ہے؟ فرمایا ایسی مثال ہے کہ جس طرح پیاسا آدمی دور سے ریگستان کے اندر ریت، چمکتی ہوئی ریت کے ڈھیر کو دیکھتا ہے اور گمان کرتا ہے کیا ہے؟ پانی ہے، لیکن جیسے ہی وہ اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہ پانی وانی کچھ نہیں ہوتا۔ وہاں کیا ہوتا ہے؟ اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ تو ریت کا ڈھیر ہوتا ہے۔ اور پیاس کی وجہ سے پھر وہیں تڑپ تڑپ کر کیا کرتا ہے؟ دم توڑ دیتا ہے، وہیں تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے۔ فرمایا جس طرح پیاسا آدمی ریت کی ظاہری چمک کو کیا سمجھ رہا تھا؟ پانی سمجھ رہا تھا، اسی طرح یہ کافر اپنے اعمال کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت میں یہ کیا دیں گے؟ ہمیں کام آئیں گے، نفع دیں گے، اور ہمیں کیا ملے گی؟ نجات مل جائے گی۔ اور پھر جس طرح وہ پانی کے اس ریت کے ڈھیر کے پاس، چمکتی ہوئی ریت کے پاس آتا ہے اور اس کو ریت کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ کیا تھا؟ پانی نہیں تھا بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ تو ریت ہے۔ اسی طرح جب یہ مر کر کے آخرت میں جائیں گے تو ان کو اپنے اعمال کی حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ ہمارے اعمال کی تو حقیقت ہی کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ توحید اور رسالت کے بغیر تھا۔ اور پھر آگے چل کر کے جس طرح پیاسا پانی کے پاس پہنچتا ہے اور اسے اس پانی سے کوئی اس ریت سے اس کو کوئی نفع نہیں ہوتا ہے اور تڑپ تڑپ کر وہیں کیا دے دیتا ہے؟ جان دے دیتا ہے، مر جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب یہ کافر آخرت میں پہنچیں گے، جب ان کو اپنے اعمال کی حقیقت جو ہے وہ معلوم ہو جائے گی کہ ہمارے اعمال کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، اور پیاسا اپنی توقع کے غلط ہونے کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر کے مر گیا، یعنی اس کے خیال کے مطابق وہ پانی تھا لیکن وہ پانی تھا نہیں، ریت تھی، اس کی توقع غلط ہوئی، اس کو افسوس ہوا، حسرت ہوئی، اور تڑپ تڑپ کر کیا دے دی؟ اس نے جان دے دی۔ فرمایا اسی طرح کافر بھی اپنی توقع کے مطابق، اپنے گمان اور خیال کے مطابق جو اس نے نیک کام کیے تھے، آخرت میں جب اس کی حقیقت اس کو معلوم ہو جائے گی کہ ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، اب وہ کیا ہوگا؟ اس کو اپنے اعمال پر حسرت ہوگی، افسوس ہوگا، اور پھر اب حسرت اور افسوس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ فرمایا ایک وہ کافر ہے، اور او کا ظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج، یہاں سے کہ یا ان دوسرے کافروں کی مثال یہاں سے بیان کی کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اندھیریاں ہیں، اور اندھیری بھی کیا؟ سمندر کی اندھیریاں ہیں، اور سمندر بھی کیسا ہے؟ بڑا گہرا ہے، اور پھر اس کے اوپر کیا ہے؟ پانی کی لہریں ہیں، اور اس کے اوپر اور پانی کی لہریں ہیں، یعنی اوپر تلے کیا ہے؟ صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ فرمایا ان کی مثال یہ ہے، یعنی ان کے پاس بالکل بھی روشنی نہیں ہے۔ یعنی پہلے قسم کے جو کافر تھے، جو آخرت کو کیا کرتے تھے؟ مانتے تھے، لیکن توحید اور رسالت کا انکار کرتے تھے، یہ آخرت کو سرے سے ہی مانتے ہی نہیں ہے۔ اب جب آخرت کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہے تو اپنے وہم اور خیال کے مطابق یہ کوئی نیک عمل بھی نہیں کریں گے۔ جب یہ نیک عمل نہیں کریں گے تو ان کے پاس اب کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ فرمایا ظلمات بعضها فوق بعض، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نور دے دے، ہدایت کا نور دے دے، تو نور علی نور، اس کے پاس دو روشنیاں تھی، ایک تو عقل سلیم کی، فطرت سلیمہ کی جو روشنی تھی وہ تھی، اور دوسری نور ہدایت اللہ نے اس کو دیا تھا، تو ہو گیا نور علی نور، روشنی پر روشنی۔ اب یہاں پر ان کے پاس گمانی روشنی بھی نہیں ہے، فطرت سلیمہ کی روشنی تو ہے ہی نہیں، لیکن ان کے وہم اور خیال کے مطابق جو روشنی تھی وہ بھی نہیں ہے، تو اب کیا ہے ان کے پاس؟ ظلمات بعضها فوق بعض، اب صرف اندھیریاں ہی اندھیریاں ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر آخرت کے اندر کیا ہوں گے؟ اندھیرے میں ہوں گے، اور کہاں چلے جائیں گے؟ جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ اسی کو بیان فرمایا ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیریاں ہیں بعض بعض کے اوپر، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اور اندھیری بھی کتنی ہے؟ اتنا اندھیرا ہے کہ اگر اپنے ہاتھ کو دیکھنا چاہے تو اپنے ہاتھ کو بھی دیکھ نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری ان اندھیریوں سے حفاظت فرمائے۔ اور آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، جس کے لیے اللہ ہی روشنی نہ بنائے، فَمَا لَهُ مِن نُور، اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نور ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔